صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ اپنے بچوں کی جو عبادت کا خیال نہیں کرتا ان کی اولادیں فرمایا کہ لازماً ہلاک ہو جایا کرتی ہیں پھر، اور وہ توجہ کریں اس طرف، اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے قتل نہ کریں۔ جو مائیں بے نماز ہوتی ہیں ان کے والدین باپ اگر کوشش بھی کریں تو اتنا اثر نہیں رکھتی ان کی کوشش جتنا اس صورت میں کہ مائیں بانماز ہوں۔ اس لیے مردوں کو قرآن کریم یہ سکھاتا ہے کہ تم سب سے پہلے اپنی عورتوں کی حفاظت کرو اور ان کو تربیت دو، لیکن اصل میں تو گھر ہے جو گہوارہ ہے تربیت کا، اور گھر کے معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ ہر باپ ذمہ دار ہے اپنی اولاد کا، اور قرآن کریم نے مختلف رنگ میں بڑے ہی گہرا اثر کرنے والے انداز میں اس مضمون کو پھیر پھیر کے بیان فرمایا ہے۔ کہیں حضرت اسماعیل کی مثال دی کہ دیکھو کس طرح وہ باقاعدہ صبح اٹھ کر اپنے گھر والوں کو نماز کی تعلیم دیا کرتا تھا اور بڑے صبر کے ساتھ اس پر قائم رہا، ساری زندگی وہ اس سے تھکا نہیں۔ اپنے بچوں کی جو عبادت کا خیال نہیں کرتا ان کی اولادیں فرمایا کہ لازماً ہلاک ہو جایا کرتی ہیں پھر، اور وہ توجہ کریں اس طرف، اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے قتل نہ کریں۔ مختلف رنگ میں اللہ تعالیٰ نے نصیحت فرمائی۔ اگرچہ مردوں کو اس بات میں پابند کیا گیا ہے، لیکن یہ ہم اس بات کو نظر انداز نہیں کر سکتے کہ جب مرد باہر ہوتا ہے تو عورت مرد کی جگہ لے لیتی ہے، اور عورت پر بھی تربیت کی ایک بڑی بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ مرد کو اس لیے بنایا ذمہ دار کہ عورت پر مرد کو قوام بنایا ہے۔ مراد یہ ہے کہ اگر عورت کو ذمہ دار بنایا جاتا تو مرد باہر ہو جاتے اس ذمہ داری سے۔ مرد کو بنایا تاکہ بچے ہی نہ رہیں اس کے تابع، عورت بھی اس کے تابع ہے، اس کو بھی پابند کرے وہ، اور سارا نظام جو ہے وہ تربیت کے دائرے کے اندر جکڑا جائے۔ اور جہاں تک میں نے جائزہ لیا ہے، جو مائیں بے نماز ہوتی ہیں ان کے والدین باپ اگر کوشش بھی کریں تو اتنا اثر نہیں رکھتی ان کی کوشش جتنا اس صورت میں کہ مائیں بانماز ہوں۔ اس لیے مردوں کو قرآن کریم یہ سکھاتا ہے کہ تم سب سے پہلے اپنی عورتوں کی حفاظت کرو اور ان کو تربیت دو۔ چنانچہ حضرت اسماعیل والی مثال میں بچوں کا ذکر نہیں فرمایا، اپنے خاندان کے ہر فرد کو آپ تعلیم دیتے تھے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریق بھی یہی تھا، بیویوں کو اٹھاتے تھے پھر بچوں کو جگایا کرتے تھے، دامادوں کو بھی اٹھاتے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے متعلق بھی آتا ہے کہ آپ گئے اور ایک فرمایا کہ اٹھو اٹھو نماز کا وقت ہو گیا، عبادت کا وقت ہو گیا۔ تو یہ اسوہ ہمیں زندہ کرنا پڑے گا اپنے گھروں میں۔ مرد اپنی بیویوں کو پابند کریں نماز کا، اور ان سے توقع رکھیں کہ ان کے نائب کے طور پر جب وہ گھر میں نہ ہوں تو بچوں کی نمازوں کی حفاظت کریں۔ اگر گھروں میں نمازوں کی سیکشنیاں نہ بنی تو پھر جماعتی تنظیم کی کوششیں جو ہیں وہ پوری طرح کارآمد نہیں ہو سکتی۔ بہت محنت کرنی پڑتی ہے خدام الحمدی اور انصار اللہ کو ان بچوں کے لیے جن کے والدین نماز سے غافل ہوتے ہیں۔ ہزار کوشش کے بعد ان کو وہ پھل ملتا ہے جو گھر میں والدین صرف چند کلموں سے حاصل کر سکتے۔ جب دیکھیں نماز کا وقت آیا ہے اس وقت بچے کو بتائیں۔ چنانچہ لجنہ کی طرف سے ماؤں کو تاکید ہونی چاہیے اور خامدوں کی طرف سے بیویوں کو تاکید ہونی چاہیے کہ وہ اس کام میں اپنی مدد کریں، اپنی اولاد کو بچانے کی کوشش کریں۔ اگر یہ کام ہم سب دنیا میں کرنے میں کامیاب ہو جائیں اور احمدیت کی بھاری اکثریت اس طرح نماز پہ قائم ہو جائے کہ جہاں باجماعت نماز پڑھی جا سکتی ہے، ممکن ہے، وہاں لازماً باجماعت نماز پڑھی جا رہی ہے، اور جہاں باجماعت نماز پڑھنا ممکن نہ ہو وہاں انفرادی نماز قائم کی جائے،
اس کو تمام شرائط کے ساتھ ادا کیا جائے، توجہ کے ساتھ ادا کیا جائے، سوز و گداز کے ساتھ ادا کیا جائے، تو یہ اتنی بڑی طاقت پیدا ہو جائے گی کہ ساری دنیا کی طاقتیں مل کر بھی اس جماعت کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ کجا یہ کہ چند دھاگے اللہ تعالیٰ سے ملے ہوئے ہوں اور وہ جو طاقت حاصل کر رہے ہیں وہ ساری جماعت میں بٹ رہی ہو۔ کجا یہ کہ ہر شجر کی شاخیں آسمان تک پہنچی ہوں اور ہر شجر کو براہ راست اللہ کی طرف سے رحمت کے پھل لگ رہے ہیں۔ دیکھیں جب درخت بوڑھے ہوتے ہیں تو بعض ان میں سے یہی زندگی کا علاج کرتے ہیں کہ ان کی شاخیں زمین کی طرف جھک جاتی ہیں اور وہ جڑیں بن جاتی ہیں اور ایک تنے کی بجائے کئی تنے پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ بس جماعت احمدیہ کو عبادت کے معاملے میں وہ بڑھ کر درخت بن جانا چاہیے جس کی ہر شاخ سے پھر جڑیں پھوٹ رہی ہوں اور وہ زمین میں جھک رہی ہیں، اور براہ راست زمین سے طاقت لے کر پھر وہ اس طرح بلند ہو جائیں آسمان کی رفتوں میں کہ ہر ایک کو ہمیشہ ہر حال میں اللہ کی رحمتوں کے، الہامات کے، کشوف کے، وحی کے پھل لگ رہے ہیں اور خدا کی تائید ہر احمدی فرد کو حاصل ہو رہی ہے۔ یہ طاقت جو ہے عظیم الشان، اس طاقت کا دنیا مقابلہ کیسے کر سکتی؟ یہ تو اتنی عظیم الشان طاقت ہے کہ نبی جب اکیلا ہوتا ہے اللہ سے تعلق والا تو اس کو غالب کیا جاتا ہے اور بے تعلق دنیا کو اس کی خاطر مٹا دیا جاتا ہے۔ کجا یہ کہ کروڑ آدمی خدا کے تعلق والے دنیا میں پیدا ہو جائیں، ہر ایک ان میں سے اس بات کی ضمانت ہوگا کہ اس جماعت نے لازماً غالب آنا ہے اور تمام مخالفانہ طاقتوں نے لازماً شکست کھانی ہے۔ ان میں سے ایک ایک اس قابل بن جائے گا کہ اس کی خاطر ساری دنیا کو مٹا دیا جائے لیکن اس کو زندہ رکھا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔